تو صحابہ کرام کی زندگی سے ہم یہ پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ایک دفعہ اندھیرا چھا گیا، سارے صحابہ حضرت انس بن مالک کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، اے انس بن مالک، اے خاتم رسول، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا واقعہ پیش آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی اندھیرا چھا گیا ہو؟ تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تھوڑی سی ہوا تیز ہو جاتی، تھوڑی سی آندھی تیز ہو جاتی، ہوا تیز ہوتی، تو ہم قیامت کی آ جانے کے خوف سے فوراً مسجدوں میں دوڑ جاتے اور وہاں جا کر استغفار کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے۔ تو صحابہ کرام نے بھی پھر اسی عمل کو دہرایا، صحابہ کرام نے بھی مسجدوں میں دوڑ لگائی، وہاں جا کر استغفار کیے اور نماز نوافل کا اہتمام کیا۔ تو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں عذاب آ جائے، جہاں اندھیرا چھا جائے، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، تو اس موقع پر استغفار کریں، اس موقع پر ہم نوافل کا اہتمام کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، تاکہ زمین پر آنے والی جتنی مصیبتیں ہیں وہ ہم سے رفع دفع ہو جائیں، کیونکہ درود شریف کی برکت سے، استغفار کی برکت سے، نوافل کی برکت سے زمین پر آیا ہوا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اور جس طرح قرآن پڑھ جاتا ہے، قرآن کے پڑھے جانے سے بھی اللہ زمین والوں پر سے عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس جگہ پر عذاب آئے وہاں ویڈیو نہیں بنانی، وہاں جا کے تصویریں نہیں کھینچنی، وہاں جا کے سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا، بلکہ وہاں عبرت حاصل کرنی ہے، وہاں جا کے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ ان اعمال کی طرف ہم جب آئیں گے تو ہماری زمین پر اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ